اللہ تعالی علیہ وسلم تجد من شر الناس یوم القیامت ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ جسے شر پہنچے گا، یعنی سب سے زیادہ جس شخص کو تکلیف پہنچائی جائے گی، لوگوں میں سے برا شخص وہ ہوگا کہ جو دو چہروں والا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس آتا ہے ایک چہرہ لے کر، اور جب دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو پھر دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص کہ جو دو رخا ہو، اور جسے عام لفظوں کے اندر منافق بھی کہتے ہیں، کہ ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب یہ آئے گا تو یہ تمام لوگوں میں سے بدترین شخص شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کے دو چہرے ہوں گے تو قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کی دو زبانیں اسے عطا فرمائے گا، یعنی جہنم کی آگ کی اس کے منہ میں دو زبانیں ہوں گی قیامت کے میدان میں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو، مومن کو چاہیے کہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے وہی اس کے منہ پر کرے، کہ جب ایک کے سامنے جس طرح سے بات کر رہا ہے تو دوسرے کے سامنے بھی اسی طرح سے بات کرے، یعنی کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور مقصد کی وجہ سے کسی کے سامنے کچھ اور بات کرنا اور اسی کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف بات کرنا، اسے دو چہروں والا کہتے ہیں، دو رخا کہتے ہیں۔ اور اس کی کافی مذمت دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی کہ قیامت کے میدان میں یہ تمام لوگوں میں سے بدترین شخص ہوگا، اور جہنم کی دو زبانیں اس کی موجود ہوں گی اس کے منہ کے اندر، یعنی یہ قیامت کے میدان میں سزا ملے گی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی اکثر لوگ ہمارے اس چیز کے اندر مبتلا ہیں، کچھ لا علمی کی وجہ سے، کہ ایک کے پاس جائیں گے تو ایک بات لے کر اور دوسرے کے پاس جائیں گے تو دوسری بات لے کر۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بات کرنی ہے تو حق پر ڈٹ جائیں، اگرچہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ جب آپ سامنے کسی کے بات کر رہے ہیں تو پیٹھ پیچھے بھی وہی بات کریں جو آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے، اگر وہی زبان پر ہو اور وہی منہ پر اور سامنے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، وہ چیز اسے چھوڑ دے، ہر لا یعنی چیز کو۔ یعنی لا یعنی چیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ اگر کوئی دنیاوی فائدے والا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، دینی فائدے والا کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں جس کے اندر نہ کوئی دینی مقصد نہ کوئی دنیاوی مقصد، تو ایسا کام لا یعنی ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے اسلام کی خوبصورتی میں سے، اس اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دیتا ہے، لا یعنی کام نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی، مومن کی ایک خوبی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو
دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔